وہ عمر جن کے نام سے کفار مکہ کانپتے تھے، وہ عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہی عمر اسلام کے عظیم سپہ سالار بن گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم سنیں گے اسلام کی تاریخ کے ایک عظیم واقعے کو جس نے مکہ کی فضا بدل دی، جس کے بعد مسلمانوں کو نئی طاقت ملی، اور وہ شخصیت تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جن کے نام سے کفار مکہ کانپتے تھے، وہ عمر جو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہی عمر اسلام کے عظیم سپہ سالار بن گئے؟ دوستو، اس حسین واقعہ کو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے سنتے ہیں یہ ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ کوئی مسلمان مارا جا رہا تھا، کسی کو بھوکا رکھا جا رہا تھا، اور کسی کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ طاقتور، بہادر اور قریش کے معزز شخصیت تھے۔ جب بھی انہیں اسلام کا ذکر سنائی دیتا وہ غصے سے بھر جاتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور غصے میں بھرے ہوئے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص گھبرا گیا۔ اس نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگ بگولے ہو گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر کے اندر ایک خوبصورت انداز میں تلاوت چل رہا تھا اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب پہنچے، قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے اور غصے سے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ بحث شروع ہوئی اور غصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو مارنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے ڈرنے کے بجائے کہا، ہاں، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ کلام پاک ہے اور ناپاک شخص اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پہلے غسل کر کے پاک ہو جائیں، پھر اسے پڑھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر قرآن پاک کے اوراق ہاتھ میں لیے۔ انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ قرآن پڑھتے گئے، ویسے ویسے ان کے دل کی سختی ختم ہوتی گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بول اٹھے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا، اے عمر، خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے پاس تلوار تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے تو فوراً بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام خوشی سے اللہ اکبر پکار اٹھے اور پورا گھر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو نئی طاقت ملی اور اسلام مزید مضبوط ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ جو شخص کبھی اسلام کا دشمن تھا، وہی بعد میں اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ایسے مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔